السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں بہار بورڈ ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کے لیے کچھ BBI سوالات۔ آج ہمیں کچھ BBI سوالات کو پڑھنا ہے۔ ہم لوگ شروعات سے لے کے 99 BBI سوالات کو پڑھ چکے، جو کہ کافی اہم تھا، اور آنے والے جو سوالات ہیں وہ بھی کافی اہم ہیں، اور اس کے اندر سے بہت سارے سوالات پچھلے سال بھی پوچھے گئے تھے، امید ہے کہ اس سال بھی پوچھے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کے اندر اور بالخصوص اردو کے اندر اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور آنے والے ایگزام کی تیاری کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے، انہیں ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑنا ہوگا، وہاں پر آپ کو فری میں PDF مل جائے گا۔ اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے میں اور اسی طریقے سے چینل کے ہوم پیج پر بھی مل جائے گا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 100، چرنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ چرنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ چڑھو، چڑھانا، چڑھائی، ان میں سے بھی۔ تو سوال نمبر 100 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر C، یعنی چڑھائی۔ اس کے بعد دیکھیے بیلنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ اسم اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو۔ تو بیلنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ بیلن، بیلان، بلند، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے بیلنا سے اسم اعلیٰ ہو جائے گا آپ کو بیلن۔ کیا ہو جائے گا؟ بیلن۔ بیلن کا کام کیا ہوتا ہے؟ روٹی بیلنے کا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک آلہ ہے روٹی بیلنے کے لیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 102 ہے۔ سوال نمبر 102 کیا ہے؟ دیکھیں سوال نمبر 102 ہے، کرنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ کرو، کرنی، کرائی، ان میں سے بھی۔ سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر B، یعنی کرنی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اقوال کی واحد کیا ہوگا؟ یعنی اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ قول، اقوال، قولن، قولین۔ اقوال یہ جمع ہے، اس کا واحد بتانا ہے، تو اس کا واحد ہو جائے گا آپ کو قول۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A۔ علم کی جمع کیا ہوگی؟ علم کی جمع کیا ہوگی؟ اعلام، علوم، علم، علمان۔ سوال نمبر 104 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر A، یعنی اعلام۔ علم کی جمع اعلام۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 105۔ 105 ہے، وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکلا، وکالت، موکل، متوکل۔ تو وکیل کی جمع ہو جائے گی آپ کو وکلا۔ کیا ہو جائے گی؟ وکلا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A۔ ان میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ ایک ہوتا ہے مذکر، ایک ہوتا ہے مؤنث۔ تو ان چاروں آپشن میں سے آپ کو مؤنث کے متعلق بتانا ہے کہ کون سا مؤنث ہے۔ روح، دلبر، ناشاد، قلم۔ تو سوال نمبر 106 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر A، یعنی روح۔ اس کے بعد ہے بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے محمل، کلام، اسم، کلمہ۔ بامعنی لفظ جس لفظ کے معنی ہو اسی کو بولتے ہیں موضوع، ہے نا۔ اب محمل جس کے معنی نہ ہو، وہ بیکار ہو، جیسے بولتے ہیں پانی، یہ موضوع لفظ ہے۔ اب وانی جیسے بولیں گے، یہ آپ کو ہو جائے گا محمل لفظ، بیکار لفظ، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ تو بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 107 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر D، یعنی کلمہ۔ اس کے بعد دیکھیں 108، جو نام رشتے کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، کنیت، عرف، خطاب۔ لقب کسی کی اچھائی یا برائی کی بنا پر دی جاتی ہے۔ کنیت اس کا تعلق رشتے کی بنا پر ہوتا ہے۔ عرف جیسے آدمی کہتا ہے منٹو، پنٹو، چنٹو۔ اور خطاب جو سرکار کے جانب سے، حکومت کے جانب سے یا انجمن کے جانب سے دیا جاتا ہے، جیسے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر B، یعنی کنیت۔ اس کے بعد دیکھیں رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیوں۔ سوال نمبر 109 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا رباعی کی جمع رباعیات، آپشن نمبر B اس کا رائٹ آنسر۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی 110 نمبر، عیدگاہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں فاعل، حاصل مصدر۔ عیدگاہ ہے نا، دیکھیے اس میں اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اس میں ظرف یہ ہو جائے گا، اس میں ظرف کے ذریعے، اس میں ظرف سے دو چیز کا تعلق ہے، ایک اس میں ظرف زمان اور ایک اس میں ظرف مکان، تو عیدگاہ جو ہے یہ اس میں ظرف مکان کی مثال ہو جائے گی، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی اس میں ظرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبیر، خبر و اخبار، مخبر۔ سوال نمبر 111 کا رائٹ آنسر خبر کی جمع ہو جائے گا آپ کو اخبار، ہے نا، لوگ اخبار بولتے لیکن اصل لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اخبار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کا الٹا بتانا ہے، نور کا الٹا کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اندھیرا، خلوت، ظلمت، روشنی۔ سوال نمبر 112 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا ظلمت، کیا ہو جائے گا؟ ظلمت۔ نور کے معنی روشنی، ظلمت کے معنی تاریکی، تو نور کا الٹا ظلمت۔ کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منصور۔ آپ خط کے متعلق پڑھے ہوں گے کہ خطوط یا مکتوب، یا آپ پڑھے ہوں گے، تو کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ تو مکتوب کا معنی خط ہوتا ہے۔ کاش تم مجھے پہلے مل جاتے، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ آدمی ایک تمنا ظاہر کرتا ہے، کاش کہ تم مجھے پہلے مل جاتے تو میں یہ کام کر دیتا۔ یہ حال، مستقبل، ماضی مطلق، ماضی تمنائی۔ تو سوال نمبر 114 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ماضی تمنائی، یہ تمنا کر رہا ہے، خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟ جذبات، جذبو، جذبات، مجذوب۔ جذبہ کی جمع ہو جائے گی آپ کو جذبات، کیا ہو جائے گی؟ جذبات۔ سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فلک کی جمع کیا ہوگی؟ سوال نمبر 116 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے افلاک، فلکیات، مفلوک، فلک۔ تو فلک کی جمع ہو جائے گا آپ کو افلاک، فلک کی جمع افلاک، افلاک نہیں، کیا ہو جائے گا؟ افلاک۔ درجہ ذیل میں اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص کون ہے؟ اس میں معرفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں خاص ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس میں نکرہ کا دوسرا نام ہے اس میں عام۔ آدمی، انسان، بزرگ، ڈاکٹر امبیڈکر یعنی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ آدمی یہ اس میں معرفہ نہیں ہو سکتا، آدمی یہ عام لفظ ہے۔ آدمی جیسے بولے گا تو انسان کے ذہن میں یہ بات فوراً آئے گی کہ آدمی سے کون سا آدمی مراد ہے۔ انسان جیسے کہے گا تو انسان کہے گا انسان سے کون سا انسان مراد ہے۔ بزرگ اگر آدمی کہے تو پھر آدمی کہے گا بزرگ سے کون سا بزرگ مراد ہے۔ لیکن جیسے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تو انسان کو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کون سا امبیڈکر، بلکہ یہ وہی امبیڈکر جو ہندوستان کے قانون کو بنائے تھے۔ تو درجہ ذیل میں اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص کون ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ ابھی سب کی تعریف الگ الگ انداز سے کی گئی اور الگ الگ بتائی گئی۔ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے یعنی عام لوگوں کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے آپ کو لقب۔ کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 119 ہے، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبراہٹ، گھبرا لو، گمبھیر، گھبراؤ۔ گھبرانا کا حاصل مصدر آپ کو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ گھبراہٹ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ گھبراہٹ۔ روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، صفت، فعل۔ دیکھیے جیسے انسان کہتا کہ فلاں انسان اچھا ہے، تو اس انسان کے ساتھ اچھا ہونا، یا اسی طریقے سے فلاں انسان خراب ہے، اس انسان کے ساتھ جو خراب کی صفت ہے یہ سب صفت کہلائے گی۔ اچھا ہونا، خراب ہونا، گھر کا روشن ہونا، چمکدار ہونا، گھر کا تاریک ہونا، گھر بہتر ہونا، خراب ہونا،
یہ خراب ہونا، اچھا ہونا ہے کہ نہیں، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، نیا ہونا، پرانا ہونا، یہ سب آپ کو کہلائے گا صفت، ہے نا۔ تو روشن کمرہ میں روشن کیا ہے، تو یہ آپ کو ہو جائے گا صفت، ٹھیک ہے، اور کمرہ ہو جائے گا موصوف۔ زید آم کھاتا ہے، اس جملے میں کھاتا ہے کیا ہے، فاعل، فعل، مفعول، اسم۔ دیکھیے زید آپ کو ہے فاعل، کھانا ایک فعل، اور مفعول ہو جائے گا آپ کو آم، تو کھاتا ہے اس جملے میں کھاتا ہے کیا ہو جائے گا، آپ ہو جائے گا فعل۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 122۔ 122 ہے، کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ماضی تمنائی۔ کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا، ابھی نہیں جا رہا بلکہ کل میں جاؤں گا، تو یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، زمانہ 3 ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو بولتے ہیں، اور مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو بولتے ہیں۔ تو کل میں مشاعرہ جاؤں گا، تو یہ آپ کو ہو جائے گا کیا، فعل مستقبل ہو جائے گا، ہے نا، مستقبل زمانے سے یہ تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نشیب کی ضد کیا ہوگی، فراز، بلندی، ظاہر، وسیع۔ ضد کے معنی الٹا، نشیب کا الٹا کیا ہو جائے گا، آپ کو ہو جائے گا فراز، کیا ہو جائے گا، فراز۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے، باغ، باغیچہ، پہاڑ، ملک۔ سوال نمبر 124 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی باغیچہ۔ اس کے بعد دیکھیں 125 نمبر سوال کیا ہے، درجہ ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے، گنگا، جمنا، ندی، جھیلم۔ دیکھیے گنگا، جمنا، ندی، جھیلم، اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا ندی ہو جائے گا۔ گنگا یہ بھی معروف ہے، آدمی جیسے کہا گنگا ندی تو آدمی کے ذہن میں بات آ گئی، جمنا ندی جیسے کہا تو انسان کے ذہن میں وہی جمنا ندی آئے گا، جھیلم کہا تو وہی جھیلم آئے گا، لیکن جب سے ندی کہا تو انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس سے کون سا ندی مراد ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں بادشاہ، حکومت یا امراء کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ بادشاہ، حکومت یا امراء کی طرف سے ہے نا جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، خطاب کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، خطاب کہا جاتا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 127، ان میں کون سا لفظ مذکر ہے، جوگن، الجھن، ڈائن، چمن۔ سوال نمبر 127 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، چمن یہ مذکر لفظ ہے۔ درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے، نعمت، رحمت، شیر، قیامت۔ سوال نمبر 128 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی شیر کیا ہو جائے گا، مذکر لفظ ہے۔ اسکول کیا ہے، حاصل مصدر، صفت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ اسکول، مدرسہ، مسجد ہے کہ نہیں، یہ سب آپ کو اس میں ظرف کی مثال ہے، عیدگاہ سب کس کی مثال ہے، اس میں ظرف کی مثال ہے۔ قبرستان، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا، اسکول کیا ہے، اس میں ظرف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 130، مندرجہ ذیل میں سے کس میں سابقہ کا مثال نہیں ہے، خوبصورت، دلدار، دلکش، دلہن۔ مندرجہ ذیل میں سے کس میں سابقہ کا مثال نہیں ہے، سوال نمبر 130 کا آپ کو رائٹ آنسر دلہن ہو جائے گا، ہے نا۔ خوبصورت یہ بھی آپ کو سابقہ کی مثال ہے، دلدار یہ بھی سابقہ کی مثال ہے، دلکش میں جو دل ہے یہ بھی سابقہ کی مثال ہے، اور دلہن یہ بھی کیا ہے، یہ آپ کو سابقہ کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد مندرجہ ذیل میں کس لفظ میں لاحقہ کا استعمال کیا گیا، با سلیقہ، با مروت، با تمیز، باغبان۔ دیکھیے اس میں جو ہے با سلیقہ یہ آپ کو ہو جائے گا سابقہ کی مثال، با مروت سابقہ کی مثال، با تمیز سابقہ کی مثال، باغبان یہ آپ کو لاحقہ کی مثال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ حروف کے مجموعوں کو درجہ ذیل میں سے کیا کہتے ہیں، صرف، ابجد، نحو، بلاغت۔ حروف کے مجموعے کو درجہ ذیل میں ہے نا درجہ ذیل میں سے کیا کہتے ہیں، ان چاروں میں سے بتانا اس کو کیا کہتے ہو، اس کو کہتے ہیں ابجد، کیا کہتے ہیں، ابجد۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 133 کیا ہے، 133 ہے
خالی جگہ چھوٹائی کا معنی دیتا ہے، خالی جگہ کو پر کیجیے، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں معرفہ۔ اس میں مکبر بڑائی کا معنی دیتا ہے اور اس میں مصغر چھوٹائی کا معنی دیتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد دیکھیں احمد کا بھائی نیک ہے، اس جملہ میں مضاف الیہ کون ہے؟ احمد بھائی نیک ہے، احمد کا بھائی نیک ہے، مضاف الیہ۔ دیکھیے سوال نمبر 134 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا احمد، کیا ہو جائے گا؟ احمد کا بھائی، کس کا بھائی؟ نسبت کس کی طرف جا رہا ہے؟ احمد کی طرف۔ جیسے کل ایک مثال آیا تھا خدا کا بندہ، تو بندے کی نسبت خدا کی طرف ہے نا، تو احمد کا بھائی نیک اس جملہ میں مضاف الیہ کیا ہے؟ تو اس جملہ میں مضاف الیہ احمد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا بھائی جو نیک ہے نا، یہ کس کا بھائی ہے؟ یہ احمد کا بھائی ہے، تو نسبت کس کی طرف جا رہا ہے؟ احمد کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں غالب ذیل میں کس کی مثال ہے؟ کنیت، خطاب، عرف، تخلص۔ غالب ذیل میں سے تخلص کی مثال ہے، کس کی مثال ہے؟ تخلص کی مثال ہے۔ غالب کا پہلا تخلص اسد ہے اور دوسرا تخلص کیا ہے؟ غالب ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ مرزا نوشہ ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 136، کیا ہے؟ ذیل میں مہمل لفظ کون ہے؟ چائے، وائے، جائے، پائے۔ چائے یہ آپ کو موضوع لفظ ہے، جائے بھی موضوع لفظ ہے، پائے بھی موضوع لفظ ہے۔ مہمل لفظ جو ہے وہ ہے آپ کو وائے، چائے، وائے، تو چائے موضوع لفظ، اور وائے کیا ہو گیا؟ مہمل لفظ یعنی بیکار لفظ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد پڑھیں سوال نمبر 137 ہے، ٹپ ٹپ ذیل میں کون سا لفظ ہے؟ ٹپ ٹپ پڑھیں یا ٹپ ٹپ پڑھیں؟ ٹپ ٹپ پڑھ لیں، ہے نا، اس میں موصول، اس میں معرفہ، اس میں صوت، اس میں اعلیٰ۔ تو ٹپ ٹپ جو ہے آپ کو اس میں صوت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اس میں صوت، ٹھیک ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں بتانا ہے۔ جی دیکھیے، 1 2 3 4۔ تو سوال نمبر 138 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی 3 قسمیں ہیں۔ چاند کا مترادف لفظ کون ہے؟ سورج، مہتاب، آسمان، ستارہ۔ دیکھیے چاند کا مترادف بولتے ہیں جس کے لفظ ہو الگ الگ لیکن معنی مطلب ایک ہو۔ تو چاند کا مترادف ہے مہتاب، کیا ہے؟ مہتاب۔ اس کے بعد دیکھیں خواہش کا مترادف لفظ کون ہے؟ آرزو، چاہت، تمنا، ان میں سے بھی۔ خواہش کا مترادف یعنی جس کے لفظ الگ الگ ہو معنی مطلب ایک ہو، تو خواہش کا مترادف دیکھیں سوال نمبر 140 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا ان میں سے بھی۔ آرزو وہی خواہش، چاہت وہی خواہش، تمنا وہی خواہش، تو سب کے معنی ایک ہی ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ان میں سبھی۔ انسان کا مترادف لفظ کون ہے؟ بشر، مرد، آدم، بندہ۔ انسان کا مترادف لفظ ہے بشر، بشر ان کے معنی عربی میں انسان کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 142، صبح کا ضد کیا ہے؟ دن، شام، رات، روز۔ صبح کا ضد کس کو بولتے ہیں؟ ضد بولتے ہیں الٹا کو، کس کو بولتے ہیں؟ ضد، الٹا کو۔ تو صبح کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ شام ہو جائے گا۔ دن کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ رات ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نفع کا ضد کیا ہے؟ فائدہ، سود، نقصان، کمی۔ نفع کا الٹا بتانا، نفع کا الٹا آپ کو ہو جائے گا نقصان۔ آدمی کہتا ہے آج بہت نفع ہوا، آج بہت نقصان ہوا، یعنی جس دن نفع ہوا اس دن نقصان نہیں آ سکتا، جس دن نقصان ہوا اس دن نفع نہیں ہو سکتا، تو نفع کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ آغاز کا ضد کیا ہے؟ انجام، ختم، تمام، ان میں کوئی نہیں۔ آغاز کا الٹا ہو جائے گا آپ کو انجام، کیا ہو جائے گا؟ آغاز یعنی شروعات، انجام یعنی آخر، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 145 ہے، خوش سابقہ سے لفظ کیا ہوگا؟ خوشبو، خوش دل، خوشحال، ان میں سبھی۔ دیکھیے خوش سابقہ سے کیا لفظ ہوگا؟ سوال نمبر 145 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، خوشبو، ہے نا۔ سابقہ سے لفظ کیا ہوگا؟ خوشبو ہو جائے گا، خوش دل ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا، ہے نا، ان میں سبھی اس کا رائٹ آنسر، سب کے سب سابقہ کی مثال ہے۔ سحر کا معنی کیا ہے؟ صبح، دوپہر، شام، رات۔ سحر ان کے معنی آتے ہیں صبح کے، کیا آتے ہیں؟ سحر ان کے معنی صبح کے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟
صبح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں واو معدولہ کی مثال کون ہے؟ خواہش، خوب، تھوڑا، نور۔ سوال نمبر 147 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی خواہش۔ واو معدولہ بولتے ہیں جس میں واو کا تو استعمال کیا جاتا ہو لیکن واو نہ پڑھا جاتا ہو۔ خواہش میں دیکھیے واو استعمال کیا گیا لیکن واو استعمال تو کیا گیا لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ خواب میں دیکھیں واو استعمال ہوا لیکن پڑھا نہیں جا رہا، تو واو معدولہ کی مثال آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 148، دیکھیے تصویر کی جمع کیا ہے؟ تصور، تصاویر، تصوری، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 148 کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی تصاویر۔ تصویر کی جمع تصاویر۔ ضابطہ کی جمع کیا ہے؟ ضبط، ضوابط، ضبطہ، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 149 کا رائٹ آنسر ضابطہ کی جمع ضوابط۔ کف کا معنی کیا ہے؟ بلغم، ہتھیلی، پھین، ان میں سبھی۔ دیکھیے سوال نمبر 150 کا رائٹ آنسر آپ کو ان میں سبھی ہو جائے۔ بلغم، کف کو بلغم بھی بولتے ہیں، کفن کے معنی عربی میں ہتھیلی کے بھی آتے ہیں اور کف کے معنی پھین کے بھی آتے ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی سب اس کے معنی میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔